جی السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے بات کرنی ہے جاپانی انجن کے متعلق کہ جاپانی انجن کو چیک کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ آیا یہ جاپانی ہے، اوریجنل ہے، کھلا ہوا نہیں ہے اور اس کی حالت کیا ہے۔ تو عام طور پہ اگر کوئی انجن لینے جاتا ہے تو یا تو وہ اپنے ساتھ کسی مکینک کو لے کر جاتا ہے اور یا اسے خود اتنی سمجھ ہوتی ہے کہ وہ انجن چیک کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایک بندہ ہے اس کو سمجھ نہیں ہے اور اس نے اپنی گاڑی کے لیے انجن لینا ہے تو وہ انجن کس طریقے پہ چیک کرے گا کہ آیا مجھے صحیح چیز مل رہی ہے یا میں اچھی چیز لے رہا ہوں۔ تو اس کے چیک کرنے کے چند چیزیں ہیں جن سے آپ چیک کر سکتے ہیں۔ ایک عام بندہ بھی چیک کر سکتا ہے کہ جو میں انجن لے رہا ہوں وہ جاپانی ہے، اچھا ہے، برا ہے۔ تو سب سے پہلے اگر کوئی بھی آدمی انجن لیتا ہے یا کوئی بھی انجن لیتا ہے، ہمارے سامنے جاپانی انجن پڑا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم نے کس طریقے پہ چیک کرنا ہے کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے۔ تو سب سے پہلے تو عام طور پہ جو چیک ہوتا ہے وہ اس کا ٹیپٹ کور چیک ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم نے اس کا ٹیپٹ کور کھولنا ہے اور چیک کرنا ہے۔ یہ آلریڈی ہم نے کھلا ہوا رکھا تھا تاکہ ٹائم ضائع نہ ہو۔ یہ ابھی ہم اس کا ٹیپٹ کور اتارنے لگے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے جو طریقہ ہے چیک کرنے کا وہ اندر سے ہے، یعنی آپ ٹیپٹ کور کھلوائیں، اس کو اندر سے چیک کریں کہ اس کی حالت کیا ہے۔ اگر تو وہ وائٹ ہے یا گولڈن ہے، جس طرح یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، کئی جگہ پہ یہ وائٹ ہے اور کسی جگہ پہ یہ گولڈن بھی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک تو یہ کلیئر ہوگا کہ یہ جیپ کم چلا ہوا ہے، اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ جس سے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں۔ اگر اسی کے مقابلے میں وائٹ نہیں ہوگا، گولڈن نہیں ہوگا، بلیک ہوگا یا ریڈ ہوگا، تو بلیک اور ریڈ کا مطلب یہ ہے کہ وہ انجن زیادہ چلا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ اس کنڈیشن پہ ہے کہ وائٹ ہے یا گولڈن ہے تو وہ کم چلا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو یہ ہوگی کہ جی یہ کم چلا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جو چیزیں چیک کرنی ہوتی ہیں اس میں ایک تو اس کے پلگ ہوتے ہیں، ابھی ہم اس کے پلگ بھی کھول کے چیک کریں گے اور وہ بھی بتائیں گے کہ وہ اگر کمزور ہوں گے تو اس کا کیسے پتہ چلے گا، ٹھیک ہے۔ یہ چند چیزیں ہوتی ہیں انجن چیک کرنے کے لیے کہ آپ جو انجن لے رہے ہیں وہ کس کنڈیشن میں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ہم پلگ کھول رہے ہیں اس کے۔ پلگوں سے اس کا آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہ انجن کس کنڈیشن میں ہے۔ ایک تو اس کے ٹیپٹ کور سے آئیڈیا ہوتا ہے اور دوسرے نمبر پہ ہے اس کے پلگوں سے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ کس کنڈیشن پہ ہے۔ تو اگر اس کے پلگ گولڈن ہے، ٹھیک ہے، گولڈن ہے یا وائٹ ہے تو بھی انجن بہترین ہے، ٹھیک ٹھاک انجن ہے۔ لیکن اگر پلگ کالے ہیں یا پلگ اندر سے ختم ہو گئے تو اس کا مطلب ہے کہ انجن زیادہ چلا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ عام طور پہ پلگ بھی بالکل ختم ہوئے آتے ہیں، انجن میں پلگ زیادہ چلے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے پلگ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو طریقہ ہے یہ عام بندہ اس پلگ کے طریقے کو نہیں سمجھ سکتا، لیکن بہرحال یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ اس وقت اس کی جو کنڈیشن ہے وہ وائٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو چیز چیک کرنی ہوتی ہے وہ انجن کو گھما کے چیک کرنی ہوتی ہے کہ انجن گھوم رہا ہے یا نہیں گھوم رہا۔ تو ابھی ہم لیں گے چابی، ٹھیک ہے، اس کو گھمائیں گے۔ اگر یہ انجن پھنس رہا ہے یعنی جام ہو جاتا ہے اور نہیں گھومتا تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں گڑبڑ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے اس انجن کو چیک کرنے کا۔ ابھی اس وقت اس کی جو پوزیشن ہے وہ بالکل پرفیکٹ ہے، یعنی ضرورت کے مطابق اس میں پریشر بھی ہے اور باقاعدہ یہ سختی سے گھوم رہا ہے۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک چیز جو آپ نے نوٹ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ انجن کھلا ہوا نہیں ہو، یعنی اس کا چیمبر کھلا ہوا نہ ہو، اس کی ٹائمنگ پلیٹ کھلی نہ ہو۔ تو یہ کیسے پتہ لگے گا کہ جی اس کا چیمبر کھلا ہوا ہے یا نہیں کھلا ہوا؟ جو ٹائمنگ پلیٹ ہے وہ کھلی ہوئی ہے یا نہیں کھلی؟ تو اس کا بھی بڑا آسان سا طریقہ ہے
ذرا آگے کرنا۔ جب بھی یہ ٹیمنگ کور کھلتا ہے یا چیمبر کھلتا ہے تو جب دوبارہ اس کو لگاتے ہیں تو یہ ایسے ہی نہیں لگ سکتا، ٹھیک ہے۔ اگر اسی طرح لگے گا بغیر سلیکون کے تو وہ لیک کرے گا، تو لیکیج بند کرنے کے لیے اس کو لگانی پڑتی ہے سلیکون، ٹھیک ہے۔ جب بھی سلیکون لگے گی، جو پاکستانی سلیکون ہے اور جاپانی سلیکون ہے اس میں بہت زیادہ فرق ہے۔ یعنی اگر پاکستانی سلیکون لگی ہوگی تو وہ باقاعدہ یہاں سے باہر آئی ہوگی، ٹھیک ہے، یا وہ بلیک کلر میں ہوگی یا وائٹ کلر میں ہوگی، لیکن وہ اس طریقے سے صفائی سے نہیں آ سکتی جس طریقے پہ جاپانی سلیکون لگی ہوتی ہے اور بہترین صفائی سے آئی ہوتی ہے، کیونکہ وہاں پہ جب فٹنگ ہوتی ہے تو وہ مشینوں کے ذریعے سلیکون لگتی ہے اور مشینوں کے ذریعے فٹنگ ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں پاکستان میں یا لوکل جب بھی یہ انجن کھلتا ہے تو مشینیں تو ہوتی نہیں ہیں، نہ اس طرح کی ٹیکنالوجی ہے، تو وہ سارے کا سارا کام ہاتھوں سے کرنا پڑتا ہے، تو اس میں واضح طور پہ فرق نظر آ جاتا ہے کہ یہ کام مشین سے ہوا ہے اور یہ ہاتھوں سے ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ ایک اور بات بھی آپ نوٹ کریں کہ اکثر بھائی پوچھتے ہیں کہ سنگاپوری انجن میں اور جاپانی انجن میں کیا فرق ہوتا ہے۔ تو سنگاپوری انجن اور جاپانی انجن کا فرق تو یہ تو مطلب ہے کہ بہت اندر کی بات ہے، یعنی جس بندے نے اس فیلڈ میں عرصہ لگایا ہو، ٹائم گزارا ہو، صرف وہی بندہ پہچان سکتا ہے کہ یہ جاپانی ہے یا آسٹریلین ہے۔ تو جو جاپانی انجن ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کم چلے ہوتے ہیں، اس کے مقابلے میں جو آسٹریلیا کے انجن ہیں یا کسی بھی اور ملک کے انجن ہیں تو وہ زیادہ چلے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک اور بات بھی آپ نوٹ کریں، آسٹریلیا سے ہمیشہ زیادہ تعداد میں وہی انجن آتے ہیں جو کہ بڑے انجن ہوتے ہیں، یعنی ان کی سی سی بڑی ہوتی ہے اور بڑی گاڑیوں کے ہو جاتے ہیں، تو وہ زیادہ تر آسٹریلیا سے آتے ہیں۔ جاپان سے بھی وہ آتے ہیں لیکن آسٹریلیا سے بھی آتے ہیں۔ اچھا، آسٹریلیا سے کیوں آتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیشہ جب بھی جاپان میں ایک گاڑی ہے یا کوئی انجن ہے یا کوئی بھی سامان ہے، اگر وہ جاپان میں کم ہو جاتا ہے یا جاپان میں اس کی مانگ بڑھ جاتی ہے، یعنی وہ مہنگا ہو جاتا ہے، تو وہ پھر جاپان کے علاوہ اور جو ممالک ہے جیسے کہ آسٹریلیا، سنگاپور اور ملیشیا وغیرہ یا چائنا وغیرہ، تو وہاں سے پھر لوگ امپورٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جیسا کہ یہ 660 سی سی انجن ہے، چھوٹا انجن ہے، ایک تو اس کی پرائس کم ہے جاپان میں بھی، دوسرا اس پہ ڈیوٹی بھی کم لگتی ہے، تو چھوٹے انجن تقریباً جتنے ہیں وہ سب کے سب جاپان سے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آسٹریلیا سے بھی آتے ہیں لیکن انتہائی کم تعداد میں۔ اس کی وجہ جیسا کہ آپ کو بتایا ہے کہ ایک تو یہ جاپان میں بہت زیادہ ہے اور دوسرا اس کی قیمت بھی کم ہے، تو اسی وجہ سے کہ یہ جو انجن ہے، چھوٹے انجن ہیں، یہ سارے کے سارے جاپان سے ہی آتے ہیں۔ تو مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل لائک اور سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو کے آنے تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔